السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عائشہ ذوالفقار، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پاسبان اسلام۔ 15 ستمبر کو دوحہ عرب اسلامک سمٹ کے سٹیج پر تقریباً سبھی سربراہان مملکت نے قطر پر اسرائیلی حملے کے خلاف اپنے جذبات کا اظہار کیا، لیکن سعودی ولی عہد محمد بن سلمان خاموش رہے۔ اسرائیل کی انتہائی خطرناک پیش قدمی پر سعودی ولی عہد کی خاموشی حیران کن تھی، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ MBS دوحہ میں اپنی خاموشی کا جواب 2 دن بعد ریاض کے قصر یمامہ سے دیں گے۔ 17 ستمبر کو قصر یمامہ میں محمد بن سلمان اور وزیر اعظم شہباز شریف کے پرجوش معانقے کی فوٹیج اور پاک سعودی میوچل اسٹریٹجک ڈیفنس ڈیل کی خبر جب عالمی نشریاتی اداروں پر نشر ہوئی تو پوری دنیا کے سیاسی منظرنامے میں کوہرام مچ گیا۔ اسرائیل سے انڈیا تک فکر مندی کی لہر چھا گئی۔ امریکہ اور یورپی دنیا حیران رہ گئی۔ پینٹاگون کو اچانک خلیج کے کینوس پر اپنے غیر متعلق ہونے کا احساس ہوا۔ کچھ تجزیہ کاروں نے اسے اسلامی نیٹو سے تعبیر کیا تو کچھ نے اسے مڈل ایسٹ کی جیو پولیٹیکل جو صورتحال ہے اس کی ری شیپنگ کہا، اور کچھ نے مشرق وسطیٰ میں پاور آف بیلنس سے تشبیہ دی۔ پاک سعودی ڈیفنس ڈیل حقیقت میں کیا ہے؟ یہ $1 ملین سوال ہے۔ رواں سال 88 گھنٹوں کی پاک بھارت جنگ کے بعد دنیا کے نقشے پر ایک نیا پاکستان ابھر کر سامنے آیا۔ اس نئے پاکستان نے جہاں اپنی فوجی مہارت کا لوہا منوایا، وہیں خود کو سفارت کاری کے میدان کا شہنشاہ اور جیو پولیٹکس کا گیم چینجر بھی ثابت کیا۔ عالمی اور علاقائی محاذوں پر نئے پاکستان کی اب تک ہر چال نرالی اور ہر وار کاری رہا، اور آج پاکستان مسلم دنیا کا فیلڈ مارشل بن چکا ہے۔ اسلامی فوج کا سپہ سالار اعظم پاکستان، جہاں گریٹر اسرائیل کے تیز رفتار ایجنڈے میں صہیونی سفاکیت کا نشانہ بنتے عرب ملکوں کی آس اور ڈھارس ہے، وہیں 2 عرب مسلمانوں کی امیدوں کا مرکز و محور بھی ہے۔ حرمین شریفین کی حفاظت سے لے کر اہل کشمیر اور اہل غزہ کی داد رسی تک بڑی اور غیر معمولی ذمہ داری پاکستان کے سر پر تاج کی طرح سج چکی ہے۔ پاکستان کی انٹری کے بعد بدلتے مشرق وسطیٰ کا نیا منظرنامہ کیا ہوگا؟ کیا اسرائیل عرب ملکوں کے خلاف جارحیت کے ارتکاب سے اجتناب برتے گا، یا مشرق وسطیٰ میں بڑی اور کھلی جنگ چھڑے گی؟ اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر دفاعی تجزیہ کار ایئر مارشل ریٹائرڈ عامر مسعود صاحب۔ بہت شکریہ عامر صاحب آپ کے وقت کا۔ سر، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ڈیفنس ڈیل کو آپ پاکستان کے حق میں کیسے دیکھتے ہیں، اور اس ڈیل کے جیو پولیٹیکل اور جیو اسٹریٹجک اثرات کیا ہوں گے؟ دیکھیں، پاکستان اور سعودیہ کا جو معاہدہ ہوا ہے، جو ایگریمنٹ ہوا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک بڑی خوشائن چیز ہے پاکستان کے لیے، ایکنالجمنٹ ہے سعودی عربیہ کی بھی اور مسلم دنیا کی بھی کہ پاکستان ایک بڑا مضبوط ملک ہے، ملٹری پاور ہے، اور یہ چیز اس نے بارہا کئی جگہوں پہ اس چیز کا اس کو پروو بھی کیا ہے۔ اور ابھی ریسنٹلی جو مارکا بھی ہوا، مارکا حق ہوا، اس میں بھی پاکستان کی عزت افزائی ہوئی، اور ایک بہت بڑی طاقت کے خلاف آپ نے اتنی اچھی پرفارمنس کی جسے دنیا نے اکنالج کیا ہے۔ تو ظاہری بات ہے اس کے بعد سے پاکستان کی ایک کریڈیبلٹی بنی ہے، ملٹری پاور کی اکنالجمنٹ ہوئی ہے اور اس کو ریکگنائز کیا گیا ہے۔ دوسرا، جو اس کے بعد سے جتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جہاں تک ایران کا تعلق ہے، اس کی جنگ کا، پھر اس کے بعد قطر پہ حملہ ہوا، تو ایک مڈل ایسٹ میں بڑی ایک انسرٹینٹی کی فضا رہی ہے اور ابھی بھی موجود ہے، کیونکہ وہ تمام مڈل ایسٹرن کنٹری، جتنی بھی گلف کی کنٹریز ہیں، وہ تمام ایسی ہیں جنہوں نے ایران کو ہمیشہ سے ایک تھریٹ سمجھا اور اسرائیل کی کسی حد تک مدد بھی کی، اور کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ شاید اسرائیل بھی ان پہ اٹیک کر سکتا تھا، حالانکہ یہ چیز ایک روز آخرت کی طرح عیاں تھی۔ اور ابھی بھی یہی فیکٹر ہے جو کہ ان میں انزائٹی پائی جاتی ہے، ان میں انسرٹینٹی ہے، ان میں ایک انسیکیورٹی والا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے، اسپیشلی جب سے دوحہ پہ اٹیک ہوا ہے۔ تو اس زمرے میں اگر دیکھا جائے تو انہیں کوئی آلٹرنیٹ کی ضرورت ہے کہ ایسا ملک جو انہیں ایک سیکیورٹی، نیٹ سیکیورٹی کا کور دے سکے، اور اس لحاظ سے پاکستان سامنے آتا ہے۔ ایک مسلم کنٹری ہے، ایک کریڈیبل کنٹری ہے، ایک سنسیئر کنٹری ہے، اور پاکستان اور سعودیہ کے تعلقات 1960s ارلی 60s سے رہے ہیں، جہاں پہ انہوں نے بہت سارا اپنا ملٹری کا جو ہے وہ ایکسچینج رکھا ہے، ٹریننگ رکھی ہے، پاکستان کی ٹروپس ادھر ڈپلائڈ رہے ہیں،
اور آج بھی ادھر موجود ہیں، اور حرمین شریفین کی جو ہے ایک قسم کی سیکیورٹی پاکستان کے پاس پہلے سے بھی موجود ہے۔ عامر مسعود صاحب، کہا جا رہا ہے کہ مزید عرب اور اسلامی ممالک ڈیل کا حصہ بننے کے خواہاں ہیں۔ کیا پاک سعودی ڈیفنس ڈیل اسلامی نیٹو کے عملی طور پر ابھرنے کا آغاز ہے؟ آپ کے خیال میں ڈیل کی مینیفیسٹیشن کیا ہوگی؟ دیکھیں جی، کہہ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کہہ سکتے۔ اصل میں اگر آپ ہسٹری دیکھیں گلف کنٹریز کی، تو ان کی جو سیکیورٹی ہے وہ بہت زیادہ امریکہ کے ساتھ ان کی انگیجمنٹ رہی ہے، اور امریکہ ایک قسم کا آپ سمجھ لیں اس پورے ریجن کا جو ہے وہ ان کا جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے وہ وہاں سے چلتا ہے، اور اس میں ایران ایک تھریٹ کے طور پہ دیکھا جاتا رہا ہے۔ جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا، سعودیہ، قطر اور یو اے ای کا بھی ریسنٹلی $1 ٹریلین سے زیادہ کا معاہدہ ہوا ہے امریکہ کے ساتھ۔ جتنا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، جتنا ملٹری کی ٹریننگ ہے، جتنا ملٹری کا ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر ہے، اور جتنا فیوچرسٹک ان کی جو انفراسٹرکچر ہے، وہ سارا امریکنز نے ہی بنایا ہے اور انہی کے ہاتھ میں ہے، اور کسی حد تک یورپینز نے بھی اس میں حصہ لیا ہے۔ اور آنے والے فیوچر میں بھی جتنے انگیجمنٹ اور جتنے معاہدے ہیں اور جتنے ویپن سسٹمز ہیں وہ زیادہ تر ویسٹرن اوریجن کے ہیں اور زیادہ تر امریکن اوریجن کے ہیں۔ سو یہ کہنا کہ ایک دم سے وہ اس سے جدا ہو جائیں گے، اور امریکہ جو ہے اس کا گٹھ جوڑ اسرائیل کے ساتھ ہمیشہ سے ہے، تھا، ابھی بھی ہے اور رہے گا، اور وہ چیز ابھی نظر بھی آتی ہے۔ جتنی بھی غزہ کی وہ چیزیں ہو رہی ہیں وہ امریکہ کی کنکرنس سے ہو رہی ہیں، اور جتنی بھی حملے کیے ہیں اسرائیل نے، اس میں اس تمام ایئر سپیس کو استعمال کیا گیا ہے جو گلف کنٹریز کی تھی، اگینسٹ ایران بھی اور اگینسٹ قطر بھی۔ جب قطر پر اسرائیلی حملہ ہوا اس کے بعد ہو از دا نیکسٹ کا سوال اٹھا تھا، تو تجزیہ کاروں نے سعودی عرب کو سر رکھا اور یہ کہا گیا کہ شاید اب حرمین شریفین اگلا ٹارگٹ ہے اسرائیل کا۔ کیا واقعی اتنا آسان ہے اسرائیل کو حرمین شریفین کو ٹارگٹ کرنا؟ دیکھیں جی، یہ تھوڑا سا میرا خیال میں زیادہ ہو جائے گا کہ اگر ہم کہیں کہ ایک دم سے اسرائیل جو ہے حرمین شریفین پہ آ جائے۔ مطلب ویسے تو اگر دیکھا جائے ہسٹوریکلی تو اسرائیل نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، عراق کا نیوکلیئر ری ایکٹر جو ہے وہ تباہ کر دیا، لبنان پہ ایٹ ول چلے جاتے ہیں، دوڑ پڑتے ہیں، غزہ کی ایتھنک کلینزنگ چل رہی ہے، اور جس طرح کا جینوسائیڈ چل رہا ہے، اسرائیل سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ میرا خیال میں ان کا لاسٹ مینوور ہوگا، اور وہ بڑی فرسٹریشن والا ہوگا کہ اگر وہ سعودی عربیہ پہ اسپیشلی حرمین شریفین میں اٹیک کرتے ہیں۔ یہ ایک سینسٹیوٹی ہے، اور میرا خیال میں یہ ایک ایسی ریڈ لائن ہے جو شاید مسلمان، بے شک ابھی ان کا اتفاق نہ ہو، ابھی تک انہوں نے کوئی ایک کنکریٹ سٹیپ نہ لیا ہو، ایون جو ابھی ریسنٹلی OIC کی کنکلوڈ ہوئی ہے، کوئی آپ کو ایک سالڈ سٹیپ نظر نہیں آتا کہ جس سے آپ کہیں کہ انہوں نے کوئی اپنے ڈپلومیٹک جو تعلقات تھے ان کو ختم کیا ہو، اپنے سفارتی تعلقات کو انہوں نے بالکل فریز کر دیا ہو مسلم کنٹریز نے، یا ان کو واپس بلا لیا ہو، یا جو بیسز دی ہوئی ہیں امریکہ کو ان کو ختم کیا ہو، یا ان کے مطلب کسی طرح سے بھی ان کو وہ والی میسیجنگ ابھی تک نہیں ہوئی، سوائے اس کے کہ انہوں نے ایک اپنا کنسرن شو کیا ہے، اپنا ایک مطلب ڈپلومیٹکلی، یا آپ کہہ لیں کہ اس OIC کے فورم کے تھرو انہوں نے اس چیز کی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حرمین شریفین جو ہے نا وہ ایک لاسٹ آپشن ہوگی اسرائیل کے لیے، کہ وہ اپنی تمام چیزیں بند کر دیں اور تمام جسے کہتے ہیں ڈورز فار ڈپلومیسی کو ختم کر دیں کہ وہ کبھی یہ سوچیں گے کہ یہاں پہ حملہ کیا جائے۔ اور وہ چیز اب دیکھیں آپ، دوحہ کے بعد بھی کافی حد تک ایک یونٹی تو نظر آئی ہے، ٹھیک ہے انہوں نے کسی نے کنکریٹ سٹیپس نہیں لیے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ان کے پاس اس طرح کی طاقت بھی نہیں ہے مسلم ممالک کے پاس، اور جتنا امریکہ ان ملک میں انٹرنچ ہو چکا ہوا ہے، ان کے لیے بہت آسانی نہیں ہوگی کہ وہ اس کو بالکل سائٹ پہ کر کے دوسرے کسی کیمپ میں جائیں یا دوسری آپشن کو کریں۔ اٹ ہیز ٹو بی اے سلو پروسیس، لیکن ایک انسرٹینٹی ضرور ہے، ان کو ایک شک والا ایلیمنٹ ضرور آ گیا ہے۔ پہلو کی بات آپ کر رہے ہیں سر، وہ تو گریٹر اسرائیل کا جو میپ خود نیتن یاہو دکھا رہا ہے اور بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے اس مقدس مشن کو پورا کریں گے، یہ تو اس کی وجہ سے شاید عربوں کو کچھ فکر لاحق ہوئی ہے، ورنہ اس سے پہلے تک تو ان کو یہ فکر بھی نہیں تھی۔
जी, बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं। देखिए, बहुत सारे ऐसे अमल किए हैं इज़राइल ने जिनको हमें बहुत तशवीश से देखना चाहिए और बड़ा सीरियस स्टेप्स लेने चाहिए, क्योंकि कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है जिस तरह से जेनोसाइड वो कर रहे हैं गाज़ा में, और जिस तरह से एथनिक क्लेंजिंग हो रही है, मतलब ये अनप्रेसिडेंटेड है। और आजकल की मॉडर्न एक दुनिया में ये चीज़ कभी सोची भी नहीं जा सकती। और इवन यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो मुस्लिम कंट्रीज से ज्यादा एहतजाज कर रही हैं, क्योंकि वो समझती हैं ये बिल्कुल नाहक एक अमल है जो कि इजराइल कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन जितना पिछले दहाइयों में अरब कंट्रीज को उन्होंने डिवाइड कर दिया है, पोलराइजेशन हो चुकी है मुस्लिम उम्मा की मिडल ईस्ट में, और ईरान को जिस तरह से एक बोगी के तौर पे और एक थ्रेट के तौर पे पेश किया गया है, और उसकी प्रॉक्सीज को जिसमें यमन आता है, जिसमें लेबनान हिजबुल्लाह है, और ये वो मतलब तरीके से उन्होंने आपस में शिया सुन्नी वाला एलिमेंट इतना ज्यादा उसको 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 किया है इस रीजन में, मतलब इनफ्लेम किया है, और आपस में इतनी ज्यादा नफरतें हैं कि जिससे इजराइल ने हमेशा फायदा उठाया है, और उसके एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन जो हैं वो चलते रहे हैं और आज भी चल रहे हैं। मगर जिस बेतरेख तरीके से इसने आज दोहा पे अटैक किया है, आप देखें कि ये कभी कोई सोच सकता है मुल्क के किसी दूसरे इतने इंपॉर्टेंट कंट्री में जाके, उसके एक पॉपुलेटेड एरिया में जाके इस तरह से प्रिसिजन गाइडेड बॉम्ब्स मारे और लोगों को टारगेट करने की कोशिश, किसने उनको इजाजत दी इस चीज की? लेकिन ये हमारी अपनी कमजोरी है, ये मुसलमानों की वीकनेसेस है, मुसलमानों के अंदर जो डिविजन है उसकी वजह से ये चीज हुई है। तो मैं पर्सनली समझता हूँ कि सऊदीया का ये एक बड़ा हमें इसका खैर मकदम करना चाहिए इकदाम का, कि पाकिस्तान और सऊदीया कम से कम करीब आए हैं, एक सिक्योरिटी की उन्होंने एक मुआहदा किया है कि एक मुल्क पे हमला जो है दूसरे मुल्क पे हमला समझा जाएगा। बेशक इसके अभी जो आसार हैं या प्रैक्टिकल इसकी मैनिफेस्टेशन हम देखेंगे कि किस तरह से होती है और कितनी देर तक अमेरिका होने देता है, मगर एक मैसेजिंग जरूर है। और ये बड़ी एक पाकिस्तान के लिए एक काबिल कदर चीज है, इज्जत अफजाई भी है, और इससे मैं काफी हद तक मुझे यकीन है कि बाकी गल्फ कंट्रीज इस मुआहदे को जरूर ज्वाइन कर लेंगी। बिल्कुल। हाँ, इसके आसार क्या होते हैं, इजराइल पे इसका कोई असर पड़ता है, ये सब डिपेंड करेगा कि अमेरिका इस मुआहदे को किस तरह से लेता है और इसके ऊपर कितनी सीरियसनेस के साथ। बिल्कुल, अभी तो अमेरिका का रिस्पांस आना बाकी है और उसका इंतजार भी किया जा रहा है कि इस डील को अमेरिका किस नज़र से देखता है। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर दिफाई तजियाकार आमिर मसूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। पाक सऊदी डिफेंस डील जहां पाकिस्तान की सरबुलंदी का बाइस है, वहीं हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज भी है। हम मशरिक़ वुस्ता के जंगी महाज पर इसराइल के सामने अपने अरब दोस्तों की हिमायत में तन कर खड़े हो चुके हैं। अब इसराइल अरब दुश्मनी इसराइल पाकिस्तान दुश्मनी में बदल चुकी है। ये ठीक है कि रिवायती हथियारों में हमारे बारूद खाने इसराइल से ज़्यादा भारी हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि दुनिया भर में हाई टेक होम समझे जाने वाले इसराइल की जंगी टेक्नोलॉजी के मुकाबले में हम कहाँ खड़े हैं? क्या हम इसराइल की तरह कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को अपने दुश्मन की तबाहकारी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? और क्या हमारे पास इसराइल के मुकाबले में 5 जहती एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है? इस पर बात करेंगे एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब से भी, लेकिन उससे पहले इसराइल के नए एयर डिफेंस सिस्टम एयर बीम के बारे में कुछ तफसीलात जानते हैं। नाज़रीन, इसराइल ने हाल ही में आयरन बीम लेज़र एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किया है, जिसे कम लागत और ज़्यादा ताकत वाला मिसाइल सिस्टम कहा जा रहा है। इम्कान है कि आयरन बीम रवां साल के आखिर तक ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। यूं इसराइल चीन के बाद लेज़र के जरिए दुश्मन के मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने वाला दूसरा मुल्क बन जाएगा। इसराइली वज़ीर दिफा ने दावा किया है कि आयरन बीम ने लबनान में हिजबुल्लाह के लॉन्च किए गए तकरीबन 30 से 40 ड्रोन्स को तबाह किया था। आयरन बीम दरअसल 100 किलोवाट लेज़र पर मबनी हथियारों का निज़ाम है, जो मिसाइल, ड्रोन, मार्टर और हवाई जहाज के खिलाफ पहले ही कामयाब आजमाइशें मुकम्मल कर चुका है। लेज़र इंटरसेप्शन की लागत $5 से भी कम है और मिसाइल की कीमत तकरीबन $50,000 है, जबकि वॉर वेपन्स की आलमी मार्केट में रॉकेट शिकन इंटरसेप्टर्स की लागत कम से कम $50,000 है। नया इसराइली सिस्टम मुख्तसर फासले से मार करने वाले रॉकेटों, तोप खाने के गोलों और मार्टर बमों को तबाह करने की सलाहियत भी रखता है। इसराइल का कहना है कि नया निज़ाम गेम चेंजर साबित होगा। इसराइली वज़ारत दिफा के मुताबिक कई बरसों की तैयारी के बाद आयरन बीम को जनूबी इसराइल में कई हफ्तों तक टेस्ट किया गया, जिसमें रॉकेट, मार्टर गोले, तैयारे और ड्रोन्स को
مختلف جنگی منظرناموں میں کامیابی سے روکنے کی صلاحیت کا مظاہرہ کیا گیا۔ ابتدائی سسٹمز کو رواں سال کے آخر تک فضائی دفاعی یونٹس میں شامل کر لیا جائے گا۔ آئرن بیم لیزر سسٹم، آئرن ڈوم، ڈیوڈ سلنگ اور ایرو اینٹی میزائل سسٹم کا حصہ ہوگا۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق $200 ملین کا پروجیکٹ اسرائیلی رفال ایڈوانس ڈیفنس سسٹم اور اسرائیلی ایئر وار سپیس انڈسٹریز نے امریکی مالی وسائل اور تکنیکی مدد سے مکمل کیا ہے۔ آئرن بیم لیزر سسٹم گنجان آباد اسرائیلی علاقوں اور اہم تنصیبات کو کم فاصلے تک مار کرنے والے راکٹ حملوں سے محفوظ رکھے گا۔ یہ سسٹم دوسرے فضائی دفاعی سسٹمز مثلاً آئرن ڈوم کے ساتھ مل کر کام کرے گا اور دیگر نظاموں کی صلاحیتیں بھی بہتر بنائے گا۔ آئرن بیم سسٹم کو حماس یا حزب اللہ کی جانب سے فائر کیے جانے والے راکٹوں کو روکنے میں آئرن ڈوم کی ناکامی کے بعد سامنے لایا گیا۔ ویسے ایران سے حالیہ جنگ کے دوران اسرائیلی ذرائع نے اعتراف کیا تھا کہ آئرن ڈوم صرف 65% ایرانی میزائلوں کو روکنے میں کامیاب رہا تھا۔ اس پر ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ ایئر کوموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب موجود ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ سر، اسرائیل اینٹی لیزر میزائل ٹیکنالوجی آئرن بیم کی صورت تیار کرنے والا دوسرا ملک بن چکا ہے۔ اسرائیل کی ہائی ٹیک ویپن پروڈکشن کے مقابلے میں آپ پاکستان کو کہاں کھڑا دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ عائشہ۔ یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ آلموسٹ جیسے 5th جنریشن ہوتی ہے لیزر ٹیکنالوجی، جس کے اندر آپ کو فزیکل ڈسٹرکشن یا TNT جو بارود ٹریڈیشنلی استعمال ہوتا آیا ہے اس پہ ڈپینڈنسی بھی کم ہو جاتی ہے، اور پھر جیسے فائر اور جو ایکسپلوژن والا ایلیمنٹ بھی کم ہو جاتا ہے، یعنی ایک سافٹ کل کی یہ نئی سوفسٹیکیٹڈ فارم ہے۔ اور ابھی یہ تو میں شیئر نہیں کر سکتا کہ پاکستان کہاں ہے، خاص طور پر پاکستان ایئر فورس کہاں ہے، بیکاز یہ ایسے پروجیکٹس ہوتے ہیں جن کو آپ پبلک نہیں کرتے ہیں، بیکاز یہ سرپرائز بھی ہوتا ہے، ایک ایلیمنٹ آف ڈسیپشن بھی ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ٹیکنالوجی کی ایک بہت بڑی جس کو کہنا چاہیے معراج یا پیک آف ٹیکنالوجی انٹیگریشن ہے اگر کوئی ملک اس کو جس کو کہتے ہیں عبور حاصل کر لیتا ہے اس ٹیکنالوجی پر۔ یہ آہستہ آہستہ ڈپینڈنٹ ہوتی جا رہی ہیں، بیکاز جو ایکسپلوژن کا یوز ہے، جو کنونشنل ویپن یوز ہوتا تھا، وہ ظاہر ڈسٹرکشن کاز کرتا ہے، اس کے اندر ہیومن ایلیمنٹ انوالو ہوتا ہے، فزیکلی پائلٹس کو یا جو آپریٹرز ہوتے ہیں ان کو انٹروڈ کرنا پڑتا ہے۔ یہ لیزر ڈسٹرکشن ایسی ہو رہی ہے جو بہت ڈسٹنٹ ہوتی ہے، سم تھنگ لائک جیسے سائبر ہوتی ہے۔ سائبر میں تو الیکٹرانک اور EW ہوتا ہے اور اس کے اندر لیزر کی استعمال ہوتا ہے، اور عام طور پر اس کا ظاہر امپیکٹ بڑا خطرناک ہوتا ہے، اور یہ آلموسٹ جیسے دشمن کو بلائنڈ کرنے کی مترادف ہی ہوتا ہے اس طرح کی۔ لیکن سر، مشرق وسطیٰ کا جو جنگی منظرنامہ ہے اس میں پاکستان کی شمولیت کے بعد یہ ضروری بھی ہو چکا ہے کہ پاکستان اور اسرائیل کی جنگی طاقت کا موازنہ کیا جائے۔ آپ کی کیا معلومات ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے، ایک چیز کا تو کنفیوژن نہیں رہنا چاہیے کسی کے ذہن میں، اور خاص طور پر ہمارے دشمنوں کے ذہن میں، کیونکہ مئی 2025 میں عائشہ جو ہم نے کیا ہے الحمدللہ، اس قوم نے کیا ہے، مسلح افواج نے اور پاک فضائیہ نے خاص طور پر جو رول پلے کیا ہے، وہ آؤٹ آف دا ٹیکسٹ بک ہے۔ وہ اس لیے کہ ایک نیا سٹینڈرڈ سیٹ کیا ہے اور ایک نیو نارمل نہیں بننے دیا ہندوستان کی اس سے ایڈونچر کو۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ہم یہ کر کے ایک ٹون سیٹ کر لیں گے پاکستان کے سامنے کہ جب بھی ہم سمجھیں گے کہ جو دہشت گرد ہے اس کو ہم ٹارگٹ کرنا چاہیں گے، اور اپنی مرضی اور ویل اور ٹائمنگ کے حساب سے اور لوکیشن کے حساب سے کریں گے۔ اس سینیریو میں آپ یہ دیکھیے کہ اب دنیا چینج ہو گئی ہے۔ اسرائیل کو یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ میں کسی ملک کو لک ڈاؤن نہیں کر رہا، ہماری ایک ہسٹری ہے پاکستان کی، ہماری سیریز آف وکٹری ہے، خاص طور پر میں ایئر فورس کے پوائنٹ آف ویو سے بات کرتا ہوں، اور آپ نوجوان، آپ کے ویورز آئی ایم شیور بہت سارے نوجوان ہوں گے جن کو یہ بتانا ضروری ہے کہ پاکستان کی ایئر فورس نے 78 ایئرز آلموسٹ اسرائیل کو بنے ہو گئے، تقریباً اتنا ہی عرصہ ہمیں ہو گیا، اور پورے اس 80 سال کے دوران اسرائیل کا کوئی ایئر فورس کا جہاز کسی نے تباہ نہیں کیا۔ آج تک صرف 5 جہاز ان کے ایئر کامبیٹ یا ڈاگ فائٹ میں تباہ ہوئے ہیں، 1967 اور 73 عرب اسرائیل وار میں، اور پانچوں کے پانچوں گرانے والے پاکستانی تھے۔ تو یہ اسرائیل کو یاد ہوگا۔ آپ کے ویورز کے ایک اور انٹرسٹ کے لیے بتاتا چلوں کہ آئزر وائزمن اسرائیل کی ایئر فورس کے چیف تھے، انہوں نے اپنی کتاب میں ایئر مارشل نور خان کے بارے میں لکھا ہے، حالانکہ وہ پاکستان ایئر فورس کے چیف تھے 1965 کی وار میں، اور بعد میں PI کے چیئرمین بڑے، ہمارے فادرز آف دی ایئر فورس گنتے ہیں ان کو، اور ایئر مارشل اصغر خان کو انہوں نے ہماری ایئر فورس بنائی، اپنے پاؤں پر کھڑی کی، کیونکہ ایئر مارشل اصغر خان پہلے مسلمان سربراہ تھے۔ تو اب آئزر وائزمن اپنی کتاب میں نور خان کے بارے میں انگریزی میں لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نور خان ایک زبردست آدمی ہے، اور میں خوش ہوں کہ وہ پاکستانی ہے، ایجپشن نہیں ہے۔ اچھا، اب ذرا یہ آپ کو فیل دے گا یا ٹون دے گا کہ دشمن آپ کو کہاں پلیس کر رہا ہے، اور وہ شکر کر رہا ہے کہ آپ
پاکستانی ہیں اور ایجپشن نہیں ہے، یعنی آپ میرے دشمن نہیں ہیں. تو اسرائیل کو یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ ہمارے پاس سینسرز، ایئر ڈیفنس ریڈارز، ہمارے جو پیسو سینسرز ہیں، اوفینسو جو ہمارے ویپنز کی ٹیکنالوجی ہے، ایئر فورس کی تو دیکھ ہی لی ہے، ہم بہت ایڈوانس ہو چکے ہیں. اور کسی طریقے سے بھی یہ نہیں اسرائیل کا دیکھے گا کہ ہم ان ملکوں میں شامل ہیں جن کو اس نے چڑھ دوڑا اور جا کر میسو آبویسلی اٹیکس کیے. کوئی چیلنج کرنے والا نہیں تھا. ایک جنگ کے دنوں سے میں آپ کے پروگرام میں بھی عرض کرتا آیا ہوں کہ اسرائیل اس لیے ان ملکوں پر جارحیت کرتا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ پروہیبٹیو پرائس کوئی نہیں ہے. میرے لیے جو میں نے قیمت چکانی ہے وہ کوئی بہت میننگ فل نہیں ہے، سوائے کنڈیم کریں گے، ایک ریزولوشن پاس ہو جائے گا، ایک دو اجلاس ہو جائیں گے مسلمان ملکوں کے اور مجھے برا بھلا کہہ دیں گے. یہ اگریسر کے لیے کوئی پنشمنٹ نہیں ہوتی. پنشمنٹ ہوتی ہے جو پاکستان ایئر فورس نے 6 اور 7 کی درمیانی رات ہندوستان ایئر فورس پر امپوز کی تھی. اس کو کہتے ہیں پروہیبٹیو پرائز. اس کو کہتے ہیں کہ دشمن کو یہ بتانا کہ اگر تم مجھ پر ایڈونچر یا مس ایڈونچر کرو گے تو اتنی زیادہ قیمت دینی پڑے گی. اسرائیل کو یاد رکھنا چاہیے ہم اس کے خلاف کوئی ڈیزائن نہیں رکھتے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمارا کوئی اوفینسو ڈیزائن نہیں ہے، نہ ہماری آرم فورسز اسرائیل کو کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہیں. لیکن یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ اگر اپنے سے 3 گنا بڑے ملک ہندوستان کے ساتھ، ہندوستانی فضائیہ کے ساتھ جو ہم کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ پروہیبٹیو پرائس جو ہے وہ اسرائیل کو بھی دینی پڑے گی. اچھا سر، لیکن بات پھر وہی ہے نا، چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی پاکستان مڈل ایسٹ وار میں شامل ہے. پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو ڈیل ہوئی ہے اس کے بعد اسرائیل AI اور ہائی ٹیک کا بادشاہ ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ پاکستان جدید جنگی مہارت کا شہنشاہ ہے. آپ کا نہیں خیال کہ اسرائیل نے پاکستان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی پلان تو ڈیزائن کیا ہوگا؟ دیکھیے عائشہ، جب یہ تو ایک اسرائیل کے لیے بہت بڑا شوق یا سرپرائز ہوگا. اور جیسے میں نے کہا کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ جو جوائن کر رہے ہیں، ہم کسی اوفینس کے لیے نہیں کر رہے ہیں، ہم ایک خوف اور ڈیٹرنس پیدا کرنے کے لیے کر رہے ہیں کہ اسرائیل کو، وہ جو میں نے پچھلے سوال کے جواب میں عرض کیا کہ ہم ایک پروہیبٹیو کاسٹ امپوز کرا رہے ہیں یا اس کو بڑھا رہے ہیں، جو اسرائیل کے حملہ کر کے خدا نہ خواستہ سعودی عرب پر جو اس کا نقصان کر سکتا ہے، اس کا ہٹ بیک اس کو پتہ ہونا چاہیے. کیونکہ سعودی عرب، آپ نے نوٹ کیا ہوگا، مڈل ایسٹ کے جتنے ملک ہیں، قطر ہے یا اور بڑے ملک ہیں، ان کی کیپیسٹی کا ایشو نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس ہمارے سے کہیں زیادہ ریسورسز ہیں، ان کے پاس کہیں زیادہ ہمارے سے زیادہ دولت ہے. جہاں پہ مجھے مسنگ لگتا ہے وہ لگتا ہے ریزالو اور کیپیبلٹی اور حوصلہ. کیپیبلٹی اپنی جگہ بلڈ ہو چکی ہے، لیکن انفارچونیٹلی وہ کیپیبلٹی ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہے جو وقت پر کام نہیں آئے. تو عرب ملکوں کو اور خاص طور پر سعودی عرب کو اس وقت جہاز اور میزائلز اور ویپنز ہمارے نہیں چاہیے، اس کو ہمارا ٹرسٹ چاہیے، اس کو ہماری ایشورنس چاہیے اور یقین چاہیے جو امریکہ نہیں دے سکا اس کو. اسرائیل کو بھی یہی ہونا چاہیے، کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ اگر یہ قطر کی طرح یا کسی اور ملک کی طرح خدا نہ خواستہ سعودی عرب پر حملہ نہیں ہوگا، قطر کو بھی، قطر وہ یقین نہیں دلا سکا تھا جنگ سے پہلے، اسرائیل کے ذہنوں میں نہیں ڈال سکا تھا کہ اگر حملہ ہوا تو ہم کیا. ہمارا جوائن کرنے کا سعودی عرب سے مقصد صرف یہ ہے کہ ہم ایک حملہ کرنے کی، حملہ آور کے ذہن میں قیمت اتنی زیادہ بڑھا سکیں کہ وہ 10 دفعہ سوچے کہ اگر میں نے آپ کے ناک سے خون بہانا ہے تو میرے سر سے بھی خون بہے گا. پھر تو جب آپ قیمت بڑھا دیتے ہیں تو پھر دشمن 10 دفعہ سوچتا ہے. تو ہمارا نہ کوئی ڈیزائن ہے. اسرائیل ضرور آئے اگر وہ اس نے کی ڈیزائن میں شامل ہے کہ سعودی عرب یا خدا نہ خواستہ کسی اور ملک کے خلاف ہونا ہے. ہم سعودی عرب اور حرمین الشریفین، اور ہمارے لیے تو ایموشنل بانڈ ہے، یہ وہ دنیاوی کانٹریکٹ نہیں ہے جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ 2 ملکوں کے درمیان کانٹریکٹ ہو گیا ڈیفنس کا جیسے. اور یہ ایک واحد فرسٹ ٹائم آپ، اور ایک اور میں کوئکلی بتاتا چلوں آپ کے ویوز کو یاد کراتا چلوں اور اسپیشلی نوجوان نسل کو، میں 46 سال پرانی بات کرنے لگا ہوں. 20 نومبر 1979 میں یہ کچھ بدبخت لوگوں نے خانہ کعبہ پر قبضہ کر لیا تھا، کچھ دہشت گردوں نے، کچھ 250 سے 300 لوگ تھے. جنازوں کی شکل میں جعلی، یعنی فیک جنازوں کی شکل میں اسلحہ لایا جاتا تھا، ہائیڈ آؤٹ کیا جاتا تھا، ٹنلز میں، بیسمنٹس میں چھپا دیا جاتا تھا، اور یہ انہوں نے پھر سارے عبادت گزاروں کو یرغمال بنا لیا تھا 1979 میں. اور آپ دیکھیے کہ سعودی عرب کو اس وقت بھی ایک ہی ملک یاد آیا تھا. ان کا قبضہ چھڑانا بہت مشکل ہو گیا تھا کیونکہ ہاسٹیج بنے ہوئے تھے، ہاسٹیج کی جانے کا یا شہید ہونے کا خطرہ تھا. پاکستانی کمانڈوز نے جا کر 15 دن تک کامبیٹ کیا تھا خانہ کعبہ کے اندر، کوریڈورز میں، روم ٹو روم، کوریڈور ٹو کوریڈور، اور اس وقت بھی ہم ہی نے کیا تھا. تو ہمارا ایک ایموشنل تھا اس وقت. ہم نے یہ تو نہیں کہا تھا سعودی عرب کو کہ آپ کا ہمارا کیونکہ ڈیفنس ایگریمنٹ نہیں ہے، ہماری ایموشنل کنیکشن ہے، ہمارے لیے آنر اور پرائیڈ ہے. تو آئی ایم شیور کہ اسرائیل، جس کو میں نے عرض کر رہا ہوں کہ پروہیبٹیو پرائز 10 دفعہ سوچے گا کہ اگر میں نے یہ بلیڈنگ کرنی ہے خدا نہ خواستہ سعودی عرب تو مجھے کیا کرنا پڑے گا، اور وہ پرائس میں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کنٹریبیوٹ کرے گا. اچھا، بالکل آپ نے ٹھیک کہا سر. کیا اسرائیل کے ایران میں جو اسپائی آپریشنز ہیں اور جو لبنان میں پیجر آپریشنز کیے گئے اسرائیل کی طرف سے،
پاکستان کے پاس کیا اس کا توڑ ہے؟ کیونکہ اب تک پاکستان کے عسکری ہیڈ کوارٹرز میں اسرائیل کی فوجی طاقت کو اگر آپ کے خیال میں کتنا ڈسکس کیا جاتا رہا ہے؟ اس میں بالکل کلیئرٹی رہنی چاہیے عائشہ ہم سب کو، پاکستانیوں کو. اور میں پاکستان ایئر فورس کا جو سسٹم دیکھ کر آیا ہوں، ان کے ریڈارز دیکھ کر آیا ہوں، ان نیٹ ورک دیکھ کر آیا ہوں، ان کی الیکٹرانک وارفیئر کی کیپیبلٹی دیکھتا رہا ہوں. ابھی ریسنٹلی میں 10 دن پہلے بھی دوبارہ پوسٹ وار بھی گیا تھا اور میں دیکھ کر آیا ہوں. ریسٹ ایشورڈ، کیونکہ ٹیکنیکل ڈیٹیل شاید آپ کے ویورز کی انٹرسٹ میں نہیں ہوگی اور ہماری نیشنل انٹرسٹ میں بھی نہیں ہوگی کہ میں شیئر کروں اس کی تفصیل کہ ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں، کیا کچھ جیم کر سکتے ہیں، کتنی جلدی ہم دشمن کے آنے والے جہاز کو پک کر سکتے ہیں. اور یہ آج کی بات نہیں ہے، میں پھر ہسٹری سے فلیش بیک کرتا ہوں. 1980s میں بھی اسرائیل نے اٹیمپٹ کی تھی ہمارے نیوکلیر پلانٹ کو ٹارگٹ کرنے کی، جب ہم پروگرام کے پروسیس میں تھے. میں اس وقت ایز اے ینگ فائٹر پائلٹ اس ایئر فورس کا حصہ تھا. اس وقت بھی اس کو مشن کال آف کرنا پڑ گیا تھا پرائز کی وجہ سے. تو ریسٹ ایشورڈ ٹیکنیکلی ہم بہت پہلے پک کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کوئی ایسی بھی کسی بھی ایڈونچر کو اسرائیل کی طرف سے ہمارے خلاف ہوتا ہے یا سعودی عرب کے خلاف ہماری کیپبلٹی ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ ہم اس کو ٹریک کر رہے ہیں. یہ میں شور کرا سکتا ہوں. میتھڈز ہیں اس کو چھوڑ دیں ابھی، کیونکہ ہماری کیپیبلٹی اتنی زیادہ ہے کہ میں چاہتا بھی نہیں کہ ہمارے دشمن یہ جانیں. وہ ایک اور سرپرائز رہنے دیں، 5 اور 6 اور 7 مئی کی طرح ایک اور سرپرائز رہنے دیں. لیکن میں کسی سٹیج پہ ہیوملٹی سے سب کچھ کہہ رہا ہوں، کسی سٹیج پہ میں تھریٹ نہیں کر رہا، میں صرف اپنی کیپیبلٹی کا اظہار کر رہا ہوں. کیونکہ آپ نے فوکس سوال کیا کہ ہم مائنڈفل ہیں، ہم تیار ہیں یا ہم سوچتے ہیں. ایبسولوٹلی کلیئر بھی ہیں، سوچتے بھی ہیں اور تیار بھی ہیں. اچھا، آخر میں ایک اور بھی چیز جو نیتن یاہو نے گزشتہ کچھ دنوں میں جیسے کہ پاکستان کو خاص طور پہ ڈسکس کیا ہے، اور پاکستان میں اسامہ بن لادن کی موجودگی کے حوالے سے بھی وہ جو اپنا قطر کا اٹیک تھا اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہاں پر امریکہ نے بھی اٹیک اسی طرح کیا تھا اور آپریشن کیا تھا. آپ کے خیال میں نیتن یاہو خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے پوری پلاننگ رکھتے ہیں؟ کیونکہ مودی کے بھی وہ بہت بیسٹ فرینڈ ہیں اور مودی بھی پاکستان کے دشمن ہیں اور نیتن یاہو بھی پاکستان کے دشمن ہیں. آپ کے خیال میں یہ دونوں مل کر کچھ نہ کچھ ایسی پلاننگ تو کرتے ہوں گے؟ میں پیشہ پھر سے کہنا چاہوں گا کہ پھر میں ہسٹری سے شروع کر کے پریزنٹ پہ آتا ہوں. ہسٹری میں دیکھیے جب ہمارے نیوکلیر پلانٹ کو خطرہ تھا تو اسرائیل سے نہیں تھا صرف، ہمیں یہی خطرہ تھا کہ یا اسرائیل اکیلا اٹیک کرے گا یا ہندوستان کے ساتھ مل کے کرے گا یا ہندوستان کرے گا. تو یہی ایک کمبینیشن اس وقت بھی تھی 45 سال پہلے، وہ آج بھی وہی ہے. ابھی مئی کے مہینے میں آپ نے دیکھ لیں جو ڈرون آئے تھے وہ اسرائیل کے بنے ہوئے تھے، ان کے آپریٹر چلا رہے تھے. انہوں نے کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے. میں یہ آپ کو اشور کروا رہا ہوں کہ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ ہم ایسکیلیٹ کریں. انہوں نے ہر وہ کوشش ماضی میں بھی کر لی ہے، مودی سے دوستی بھی نبھا لی ہے، مودی کو جواب بھی سن لیا ہے. یہی تو پرابلم ہوا ہے. سیز فائر ہونے کی عائشہ سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ ویسٹ کی ٹیکنالوجی کو ہم نے جس برے طریقے سے ہٹ کیا ہے، اپنے پوائنٹ آف ویو سے اچھے طریقے سے ہٹ کیا ہے، وہ ایک شاک اینڈ سرپرائز تھا. وہ ان کے لیے وہ سمجھتے تھے کہ یہ نیو نارمل بن جائے گا. تو یہ جو ٹیکنالوجی آپ کہہ رہے ہیں جو اب ہمارے پاس ہے، نیتن یاہو نے جو 2 دفعہ ذکر کیا وہ ایک بے بسی کے عالم میں ڈسکس کرتے ہیں. ایک اور چیز جو میڈیا نہیں بتاتا، نیتن یاہو نے اسامہ بن لادن کا ذکر کیا. اسامہ بن لادن پاکستان کا بھی ڈکلیئرڈ کیا ہوا ٹیررسٹ تھا. ملا یہاں سے اور نہیں ملا، کہاں سے ملا وہ ڈیبیٹ علیحدہ کرتے ہیں. ڈکلیئرڈ انٹرنیشنل ٹیررسٹ تھا، پاکستان نے بھی اس کو ڈکلیئر کیا ہوا تھا. یہ جو قطر پہ حملہ ہوا ہے تو قطر بھی ڈکلیئرڈ ٹیررسٹ خدا نخواستہ نہیں تھا. حماس کو تو آپ نے مذاکرات کے لیے بلایا ہے، اس کا مطلب ہے آپ نے دھوکہ دیا. جس کو آپ مذاکرات کے لیے بلاتے ہیں، ہم نے اسامہ بن لادن کو مذاکرات کے لیے بلا کر نہیں مارا تھا، وہ چھپا ہوا تھا. یہ حماس کے لوگوں نے، امریکہ نے، اسرائیل نے نیگوشیشن کرنے کے لیے بلایا تھا. تو کیس کا کوئی سملیرٹی نہیں ہے. وہ کیونکہ ان کو مورل گراؤنڈ نہیں مل رہے نیتن یاہو کو، تو وہ انہوں نے سوچا کہ یہ ریلیٹ کر دیتا ہوں. اور خاص طور پر پاکستان، کیونکہ الحمدللہ اس کی ویلیو اتنی ایڈ ہوئی ہے جنگ کے بعد، تو اس کا نام لے دوں گا تو باقی عرب ملک بھی شاید ڈیفینسو پوسچرنگ میں چلے جائیں گے. اور شاید ویسٹ کو بھی کہیں نہ کہیں پاکستان کے حوالے سے ڈاؤٹ فل کرنا چاہ رہے ہیں. جی آپ نے دیکھا جب سے یہ ہمارا معاہدہ ہوا ہے سعودی عرب کا، بہت سارے ویسٹرن میڈیا، تھوڑا اسرائیل کا میں بھی فالو کر رہا ہوں میڈیا کو، وہ کہہ رہے ہیں نیوکلرائزڈ پاکستان کا ایگریمنٹ ہو گیا. یہ نہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے سچ سے نیوکلیر بام سے ہی مدد کرنی ہے. ایسا نہیں ہے. ہم نے نیوکلیر ٹریٹی ایگریمنٹ سائن کیے ہوئے ہیں انٹرنیشنل، ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں. ہم نے اپنے ملک کے لیے لیا ہوا ہے، ڈیٹرز کے لیے ہم کرتے ہیں. ہم نے اپنی نیوکلیر تھریش ہولڈ مئی کے مہینے میں بھی نہیں آنے دی. یہ ذہن میں رکھیے گا. ہم نے مئی میں یہ نہیں کہا تھا کہ ہاں آپ حملہ کر رہے ہیں، آپ 85 جہاز رات کو 12:30 بجے لے کر آ رہے ہیں، ہم آپ پر نیوکلیر بام پھینک دیں گے. ہماری کنونشنل کیپیبلٹی نان نیوکلیر ہی الحمدللہ اتنی زیادہ ہے کہ ہمیں نیوکلیر کی نہ تھریٹ کی ضرورت ہے، نہ اس کو کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے کسی سٹیج پر. تو ہمیں وہ ارسپانسبل ملک شو کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں. ہم نے مئی میں ثابت کیا ہے کہ ہم تو اپنے خلاف جب اوفینسو کوئی کر رہا ہو تو تب بھی تھریٹ نہیں کرتے اتنی جلدی، کیونکہ ہمارا ٹالرنس الحمدللہ
کنونشنل وارفیئر میں بھی بہت ہے. تو یہ صرف ایک فیس سیونگ یا دنیا کو پروجیکشن کی آپٹکس دکھائی جاتی ہے پاکستان کو ایز اے ارسپانسبل یا دی اونلی سو کالڈ اسلامک بام کر کے. تو آئی تھنک ہمیں اس کو نگیٹ کرنا چاہیے اور وہی میں ایک چھوٹی سی کوشش کر رہا ہوں. بہت بہت شکریہ. ایئر ریٹائرڈ کوموڈور خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سر آپ کے تجزیے کا بہت شکریہ. ایک بریک سے واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. پاک سعودی دفاعی معاہدے پر انڈیا میں اتنا شور کیوں برپا ہے؟ تکلیف ہو تو اسرائیل کو ہو, انڈیا کو کیا مسئلہ ہے؟ اور انڈین اپوزیشن اس معاہدے کا ذمہ دار مودی کے آپریشن سندور کی ناکامی کو کیوں قرار دے رہی ہے؟ یہ کچھ چھپتے ہوئے سوال ہمیں انڈین میڈیا پر بھی سنائی دے رہے ہیں. انڈیا کی بے چینی کی وجہ کیا ہے؟ کیا واقعی پاک سعودی ڈیفنس ڈیل سے انڈیا کی قومی سلامتی خطرے میں پڑ گئی ہے؟ اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بین الاقوامی امور کے ماہر سید محمد مہدی صاحب. بہت شکریہ مہدی صاحب آپ کے وقت کا. سر, کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پوری پاکستانی قوم کو ایک بار مودی جی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ وہ پاکستان کے خلاف آپریشن سندور نہ کرتے تو دنیا کیسے ہماری فوجی اہمیت سمجھ پاتی اور کیسے بھارت کی نام نہاد فوجی طاقت بے نقاب ہوتی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شکریہ. دیکھیے پچھلے میں ایک ہفتے سے جو ہے واشنگٹن میں ہوں, اس وقت بھی آپ سے واشنگٹن سے بات کر رہا ہوں, اور اس سے پہلے ایک ہفتہ میں یورپ میں تھا. دیکھیے اس وقت بالکل ہی صورتحال جو ہے نا وہ تبدیل ہے, اور پاکستان کے بارے میں کیونکہ ایک وقت ایسا تھا کہ پاکستانی بھی یہ سمجھتے تھے کہ شاید پاکستان بہت پیچھے رہ گیا ہے ہندوستان سے, اور دنیا کو جب پاکستانی سمجھتے تھے تو دنیا بھی ایسا ہی سمجھتی تھی. لیکن اب کیونکہ پاکستان نے وہ کچھ کر دکھایا ہے کہ اس کے اوپر لوگ جو ہے حیران ہیں. مجھے وال اسٹریٹ جرنل کے صحافی جو 27 سال سے فورن افیئرس کو کور کرنے, وہ مجھ سے جب ملنے آئے تو انہوں نے مجھ سے یہی بات کہی کہ ہمارے لیے جو تھا وہ بالکل ایک دنیا تبدیل ہو گئی. اور پاکستان کی اہمیت کی تو اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت تو یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جو انڈین پیسیفک سی ہے اس کے جو معاملات ہیں اس میں پاکستان کا کیا رول ہوگا, کیا عربین سی کے معاملات اب پاکستان دیکھے گا؟ تو ہندوستان نے اور مودی جی نے وہ کر دکھایا ہے جو پاکستان پچھلے 76 سال سے چاہتا تھا کہ کر دکھائیں, اور پاکستان وہ کر دکھائے, اور وہ مودی جی نے موقع دے دیا, اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی بڑی بھرپور مدد کری. اور پاکستان کے اسی طرح جو قیادت تھی اس وقت, کیوں نہ وہ سول ہو کیوں نہ فوجی ہو, انہوں نے مل کر جو ہے اس کو اس انداز میں ڈیولپ کر دیا ہے کہ اب دنیا کے اندر ہر جگہ پاکستان کی بات ہو رہی ہے. اور اس کا بہرحال اس سینس میں تو کریڈٹ دینا پڑے گا کہ یہ مودی جی نے اپورچونٹی پیدا کی پاکستان کے لیے, جس سے پاکستان نے فائدہ اٹھایا. لیکن جہاں تک سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارے ڈیفنس پیکٹ کی بات ہے, میں اس کو ذاتی طور پہ میرے علم میں ہے کہ جو جی سی سی کنٹریز تھیں وہ کافی عرصے سے اس طرف دیکھ رہی تھیں, اور جب سے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یو ایس جو ہے اس کا زیادہ جھکاؤ جو ہے ابنائے ملاقہ کی طرف ہو گیا, یا یوں کہے ساؤتھ چائنا سی کی طرف ہو گیا ہے, تو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جی سی سی کنٹریز جو ہیں وہ اپنے آپ کو کچھ تنہا محسوس کر رہی ہیں اور پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہیں. مجھے یاد ہے کہ جی سی سی کنٹری کے ایک سفیر نے مجھے ذاتی طور پہ کہا تھا کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ہماری سیکورٹی سنبھالے, اور خاص طور پہ جب قطر میں 2022 میں فٹ بال ورلڈ کپ ہوا اور اس کی سیکورٹی ٹوٹلی پاکستان کو دے دی گئی, تو اس سے یہ ثابت ہو رہا تھا کہ ان کی نظر میں, کیونکہ جو باقی پلیئرز ہیں خطے کے اندر مسلمان ممالک, ان سے بہرحال کسی نہ کسی حوالے سے عرب کا کچھ مسئلہ رہا ہے, لیکن پاکستان واحد ملک ہے جو عرب اور عجم کے ساتھ جڑا ہوا بھی ہے اور اس کا کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ بھی نہیں رہا. تو اس لیے پاکستان کی طرف وہ دیکھ رہے تھے, اور ہمیں پتہ ہے کہ ارلی 80s کے اندر ہی پاکستان کا ایک معاہدہ ہوا تھا سعودی عربیہ کے ساتھ, اور پاکستان کی فوج کا ایک حصہ بریگیڈ لیول کا وہاں پہ ٹریننگ اور مزید پرپس کے لیے گیا ہوا تھا, اور یہ تسلسل رہا. اور 1990 کی جب جنگ ہوئی, خلیجی جنگ جسے کہا جاتا ہے, اس کے اندر بھی پاکستان نے اپنے ٹروپس جو تھے وہ بھیجے تھے. تو پاکستان کی ایک لانگ ہسٹری ہے سعودی عربیہ کے ساتھ. مطلب انڈیا مڈل ایسٹ کے ساتھ ایک اپنے تعلقات الگ قسم کے بنانا چاہ رہا تھا, لیکن پاک سعودی ڈیفنس ڈیل سے انڈیا کی قومی سلامتی کو کیا خطرہ درپیش ہے؟ انڈین وزارت خارجہ کے اس بیانیے کی حقیقت کیا ہے, یا پھر یہ سفارتی ناکامی چھپانے کی کوشش ہے؟ کیونکہ ہم تو اتنے عرصے سے یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ انڈیا کے سعودی عرب کے ساتھ بھی تعلقات بہت اچھے تھے, اور یو اے ای کے ساتھ بھی, یا مڈل ایسٹ کے جو باقی ملک ہیں ان کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات تھے. تو یہاں پر انڈین سلامتی کو خطرہ کیا آ گیا؟ دیکھیے انڈیا کی سلامتی کو خطرہ یہ آ گیا کہ
آج والے دن تک صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کی اکنامک سچویشن جو ہے نا وہ اتنی سٹیبل نہیں ہے، اور انڈیا یہ سمجھ رہا تھا کہ اگر پاکستان پہ جنگ مسلط کر دی جائے تو پاکستان کی اکانومی کی وجہ سے پاکستان زیادہ عرصے تک لڑائی کو برقرار نہیں رکھ سکتا۔ تو اب یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ سعودی عربیہ کے بیچ میں آنے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے $14 بلین اس وقت فورن ریزروز ہیں، جس میں سے $5 ارب جو ہیں وہ سعودی عربیہ یا جی سی سی کنٹریز کی طرف سے جو ہے وہ پارک پیسے ہیں۔ تو اب یہ جو ساری چیزیں ہیں، اگر یہ پارک پیسے جو ہیں یہ پاکستان کے پیسے بن گئے، یا ایشین ڈیولپمنٹ بینک میں یا ورلڈ بینک میں یا آئی ایم ایف میں جو سٹیکس ہیں سعودی عربیہ کے، اگر وہاں پہ سعودی عربیہ نے ہماری مدد کر دی، اور یا اس کے علاوہ بھی کچھ معاملات آگے بڑھ گئے، تو لامحالہ جو ہماری اکنامک کمزوری تھی اس کو بہتر ہوں گے۔ دیکھیں سعودی عربیہ سے ہم یہ امید تو نہیں رکھ سکتے کہ ہندوستان ہم پر حملہ کرے گا تو سعودی عربیہ کی فوج آ کر لڑے گی، وہ تو ہماری فوج نہیں ہے اور وہ لڑ سکتی ہے، اس نے دکھا دیا ہے۔ اب جو فائنینشیل پرابلم تھی اس کے حل ہونے کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سعودی عربیہ کی طرف سے ایک بڑی انویسٹمنٹ پاکستان میں آ جائے، بہت عرصے سے بہت ساری باتیں بھی ہو رہی ہیں، $5 بلین تک کی بات ہوتی رہی ہے۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ایک پریشانی ہے، اور اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جو ایک ثابت کیا جاتا تھا شائننگ انڈیا، وہ شائننگ انڈیا والا جو معاملہ ہے وہ بیٹھ گیا ہے، اور اب جو ہے وہ خطے کے اندر دونوں ملک جو ہے وہ اس پوزیشن کے اندر آ گئے ہیں کہ بین الاقوامی کاروباری جو لوگ ہیں وہ یہ دیکھیں گے کہ کس جگہ پر ان کو زیادہ فائدہ ہوگا، اور کون سی ایسی جگہ ہوگی جہاں سے سارے خطے کو آسانی سے کور کیا جائے۔ مشرق کے حالیہ جنگی منظرنامے سے جڑ کر کیا پاکستان نے اپنی مشرقی سرحد پر اپنے لیے خطرہ مزید بڑھا نہیں دیا؟ کیونکہ انڈیا اسرائیل کا فطری اتحاد بھی کاؤنٹ ہوتا ہے، سب کو پتہ ہے۔ دیکھیے پاکستان کی ایک نظر آ گئی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس اتحاد سے کوئی پریشان نہیں ہے، اور پاکستان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ اس اتحاد کے ہوتے ہوئے بھی پاکستان ایکسل کر سکتا ہے۔ تو پاکستان کے لیے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ مشرقی بارڈر تو جب سے پاکستان بنا ہے 14 اگست 1947 سے وہ ہمیشہ ہی ایک ایسا بارڈر رہا ہے جس کو آپ ایک ہارڈ بارڈر کہتے ہیں، تو وہ تو ایک پریشانی اپنی جگہ پہ موجود رہی ہے۔ لیکن پاکستان نے صرف ابھی نہیں، پچھلی جنگوں کے اندر بھی دیکھیں 1971 کی جنگ جو تھی نا وہ ایک اور طرح کی جنگ تھی، اور اس کو اس طرح نہیں کہا جا سکتا کیونکہ وہ ایک اور حصے میں لڑی گئی۔ لیکن اس کے علاوہ جو آج کا پاکستان ہے وہ تو کبھی بھی ناکامی کا منہ نہیں اس نے دیکھا، کیوں نہ 1948 ہو، کیوں نہ 1965 ہو، کیوں نہ کارگل کا معاملہ ہو، یہ اور آج کی دنیا تو جو آج ہوا ہے جو کچھ وہ تو بالکل ہی ایک اور طرح کی بات ہے۔ پاکستان نے صرف اپنے ویپن نہیں، اپنی صلاحیت نہیں، اپنی آئی ٹی ٹیکنالوجی نہیں، یہ تمام چیزیں ثابت کر دی ہیں کہ وہ ایک اس پوزیشن کا ملک ہے کہ بھارت کے لیے مزید پاکستان کے ساتھ اپنی لڑائی بڑھانے کا مطلب بھارت کے لیے پریشانی بڑھ جائے گی، اور اگر اسرائیل بھی اس کا حصہ بنتا ہے تو ہماری طرف سے تو کہہ دیا گیا ہے کہ اگر ایسی کوئی جنگ ہم پہ مسلط کی گئی تو پھر شاید دنیا کے لیے بہت مشکل ہو جائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، قطر اور ایران میں انڈین شہری اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں پکڑے گئے تھے، اب سن یہ رہے ہیں کہ ایسے کچھ واقعات سعودی عرب میں بھی پیش آ چکے ہیں۔ ایک جانب انڈیا اسلامی ملکوں سے فوائد سمیٹتا ہے اور ساتھ ہی ان کی پیٹھ میں چھرا بھی گھومتا ہے، یہ طرز عمل کیسا ہے؟ دیکھیے اس بارے میں جو ہے نا وہ جو رائے ہے یا جو کچھ ہے اس کے اندر جو ہے وہ ابھی تک صرف اتنا ضرور ثابت ہوا ہے کہ چند لوگ جو تھے وہ ایران کے اندر ایسے موجود تھے جو ایران کی جو قومی سلامتی تھی اس کے لیے نقصان دہ تھے، اور ان کو ایران نے جو ہے وہ اریسٹ کیا ہے۔ اور جہاں تک سعودی عربیہ کی بات ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر بھی ایسا ہوا ہو، لیکن ابھی کوئی چیز اس طرح سامنے نہیں آئی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اسرائیل کے اتنا قریب چلا گیا تھا اور اس لابی کے اتنا قریب چلا گیا تھا کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ انڈیا کے جو بڑے کاروباری لوگ ہیں، اڈوانی وغیرہ، انہوں نے باقاعدہ اسرائیل کے اندر جو سب سے بڑی ریفائنری ہے اس کے وہ مالک ہیں، اور ہر سال جو ہے وہ $3 ارب سے زیادہ کا پیٹرول جو ہے وہ وہاں آتا ہے، اور پیٹرول صاف ہو کے وہ دنیا میں جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ $17 بلین رشین تیل کے
ذریعے سے یہ 2 فیملیز جو تھی وہ کما رہی تھی یورپ سے، اور یہ وایا اسرائیل کے ہو رہا تھا. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو انڈیا کو جو تھا وہ اس ساری چیزوں سے تھا جو فائدہ ہو رہا تھا. لامحالہ انڈیا نے بھی تو پے بیک کرنا تھا، تو انڈیا جو تھا وہ اس سینس میں پے بیک کر رہا تھا. اور انڈیا کو ایک یہ بھی ہو رہا تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کلبھوشن یادیو جو تھا وہ ایران کے راستے سے پاکستان آیا اور گرفتار ہو گیا. تو ایران کے لیے بھی ایک عجیب سی سچویشن تھی کہ انڈیا ایک طرف ایران کے لیے کر رہا تھا، ایک طرف ایران کے پڑوسیوں کو بھی ناراض کرنے کے اندر شامل تھا اور ان کی بھی جاسوسی کر رہا تھا. تو یہ سارا جو نیٹ ورک تھا یہ صرف انڈیا نے نہیں بنایا ہوا تھا میری معلومات کے مطابق، اس میں اسرائیل بھی پوری طرح شامل تھا. تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ را اور موساد کا نیکسس تھا، اور یہ نیکسس جو ہے یہ صرف آپ کو یہیں پہ نظر نہیں آئے گا مڈل ایسٹ میں. آپ دیکھیے کہ کینیڈا کے اندر جو ہے وہ را نے لوگوں کو قتل کروایا، امریکہ کے اندر جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں یہاں پر بھی قتل کرانے کی کوشش کی گئی، اور جو یہاں کی انٹیلیجنس ایجنسی تھی اس نے ان کو ٹریپ کیا، اور ٹریپ کرنے کے بعد جو ہے وہ را کے لوگوں کو پکڑ لیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انڈیا اس وقت بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی جو ہے وہ ایک ایسے نیٹ ورک کا حصہ ہے جو لوگوں کو قتل بھی کر رہا ہے، اپنے مفادات کے لیے جو ہے لوگ دنیا کے ملکوں کی جاسوسی بھی کر رہا ہے. تو یہ وہ تمام کام کر رہا ہے جو دنیا کے اندر پسند نہیں کیے جاتے، لیکن کیونکہ اس کو ایک ہیجمنی کا شوق ہے، اس کے اندر ایک بڑا پن بننے کا شوق ہے، تو اس کے لیے وہ ہر چیز وہ کر گزرا جو اب آہستہ آہستہ انفولڈ ہو رہی ہے کہ اس نے تو دنیا کی سلامتی کے لیے کتنی پریشانیاں پیدا کر دی. بہت بہت شکریہ مہدی صاحب آپ کے وقت کا، اور بالکل صحیح آپ نے پیش کیا ہے. بین الاقوامی امور کے ماہر سید محمد مہدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ.